ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعراب کا ہمارا ٹاپک شروع ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اسم یا حالت رفع میں ہوتا ہے یا نصب میں ہوتا ہے یا جر میں ہوتا ہے۔ تو ابھی جو میں ایک بنانے لگا ہوں پورا اس کا ایک نقشہ بناؤں گا، اس میں ہم اسم کو ایک اسم کو میں گھما کر آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ سے میں کہوں گا کہ آپ اسم کو اس پورے چارٹ میں سے گھمائیں۔ لفظ لکھا جی مسلم، کیا لفظ ہے؟ مسلمون۔ اب یہ عدد کے اعتبار سے کیا ہے اور جنس کے اعتبار سے مذکر ہے۔ واحد مذکر اسم کا اعراب کیسے شو ہوگا؟ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ۔ مسلم، حالت جار میں مسلمین۔ اچھا، اب عدد ہو گیا یہاں پر مثنیٰ اور جنس رہی مذکر، کیا بنے گا؟ مسلمانی۔ مسلمانی۔ مسلمینی، حالت جار اس سے لکھنے کو فرق نظر آ رہا ہے ریڈ کلر سے۔ اس کے بعد ہے جمع، جمع مذکر، جمع اور مذکر، ٹھیک ہو گیا؟ کیا بنے گا؟ مسلمون، ہمارا واحد بھی ہو گیا، مثنیٰ بھی ہو گیا اور جمع سالم مذکر بھی ہو گیا جی۔ اور باقی رہ گئے جمع مکسر، جمع مکسر مذکر، یہ بھی ہم بعد میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی جگہ ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں خالی۔ اس کے بعد ہے جی واحد، جنس میں کیا ہوگا؟ مؤنث، اور کیا بنے گا؟ مسلمہ۔ نیچے کر لیں۔ مسلمہ تن، نسب کیا بنے گی؟ مسلمہ تان۔
الف آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ مسلمہ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مثنیٰ جنس مؤنث، کیا بنے گا؟ مسلمتانی، اور اس کی نصب و جر کیا بنے گی؟ مسلمتین، مسلمتین، مسلمتین. اگلا کیا ہے؟ جمع سالم مؤنث، کس کی؟ مؤنث. جمع سالم مؤنث کیا بنے گا؟ مسلمہ. مسلماتن، 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 یہ چارٹ ہے. اس میں آپ نے اسم کو گھمانا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ والی جو جمع سالم مذکر ہے یہ بنتی ہے صفت کی بنتی ہے، لہذا آپ صفت لے کے آئیں گے تو اس پورے چارٹ میں سے آپ اسے گھما دیں گے. جمع مکسر لفظ ہے جی ولدن، ولدن. اب ولدن کی جمع کیا آئے گی؟ اولاد. جمع مکسر آئے گی نا، اولادن. اولادن، 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 اولادن. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی نکرہ اسم کا تو حالت رفع نصب جر ہم نے جان لیا، معرفہ کا کیسے ہوگا؟ اسم ال لگائیں گے تو یہ معرفہ ہو جائے گا. جب ال لگائیں گے تو ال لگانے سے اس کے آخر میں جو تنوین آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم ال لگاتے ہیں، ال لگایا، المسلم، یعنی ال کی الف لام کی اور تنوین کی آپس میں نہیں بنتی. جہاں الف لام آئے گا تنوین یعنی کہ ڈبل حرکت ختم، وہ حرکت سنگل رہ جائے گی. سمجھا جی بات کی نا؟ یہ اصول ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ المسلم، ٹھیک ہے. کیا ایک رہے اب ٹھیک ہو گیا. الف آنی تھی ڈبل زبر کے ساتھ، جب ڈبل زبر نہیں رہی تو پھر الف کا کیا کام؟ ٹھیک ہے، المسلم، اور یہاں پر کیا بن جائے گا؟ المسلمی. ٹھیک ہے. اب یہاں لگائیں کیا بنے گا؟ المسلمانی. اس کی بھی ہٹائیں گے، ڈبل حرکت ہے ہی نہیں. اگر یہ ڈبل حرکت یعنی کہ تنوین ہوگی پھر ہٹے گی نا. المسلمینی، المسلمینی. النساء، النساء. ماشاء اللہ جاگ رہے ہو. ٹھیک ہو گیا.
نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے صرف ال کا فرق اور فرق یعنی کہ وہ ختم ہو جائے، ٹھیک، یعنی کہ نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو الف لام اور الف لام کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، حمزۃ الوصل اور لام تعریف کا تو معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف ال لگتا ہے صفات میں، جی جی نام کے ساتھ کبھی لگتا ہاں بلال البلال ہاں، وہ اگر عرب لگائے گا تو لگا سکتے ہیں، الحسن والحسین الپاکستان، جہاں وہ لگائے گا وہاں لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے علم کے ساتھ علم نہیں لگا سکتے۔ ہاں جی ہاں جی اصل نا یعنی کہ جو زبان والے ہوتے ہیں نا، اہل زبان، ان میں اثر تو ہوتے ہیں ان کے ادیب، ان کے شعراء، وہ ذرا جس بات پہ آ جائے نا تو یہ انہوں نے مان جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ تنوین۔ تنوین اصطلاح ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی۔ عرب ان ڈبل حرکت کو تنوین نہیں کہتا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں زبر، زیر، پیش، یہ بھی ہماری اپنی ہی اصطلاح۔ یہ بات تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب عربی میں اس کا کیا نام ہے ڈبل حرکت کا؟ عربی میں جو ہے وہ پیش کو عرب کہتا ہے ضمہ تن، یا ضمہ ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فتحہ، زیر کو کسرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حرکت ہو گئی ضمہ، اور دو کیا ہوگی؟ ضمہ تانی، ضمہ تتینی۔ تو یعنی کہ اگر ڈبل حرکت، اگر ڈبل پیش، یعنی کہ تنوین اگر ڈبل پیش ہوگی تو عرب کہے گا اسے ضمہ تتینی، اور اگر وہ زبر ہوگی تو اسے کہے گا فتحہ تینی، اور اگر کسرہ ہوگی اسے کہے گا کسرہ تینی۔ تو یہ فتح، یہ اصطلاح جو ہے تنوین کی عرب میں استعمال ہوتی ہے۔